ہماری تحریک اور قرآن کی طرف کے حوالے سے بھی تھی. اور یہ یاد رکھیے کہ یہ جو میثاق لیا گیا تھا یہ صرف یہود سے یا عیسائیوں سے نہیں لیا گیا تھا. اس میثاق ہم لوگ ہیں, ہم پر بھی کتاب نازل ہوئی ہے, ہم بھی اس کا حصہ ہیں, اور اللہ ہمیں اس عذاب سے بچائے, کیونکہ ہماری روش بھی آج کل زیادہ تر اس طرف جا رہی ہے جسے قرآن اشارہ کر رہا ہے. سوالات جو بھی ہمیں دے دیجیے. اگلا پروگرام کو پہلے بتا دوں کہ اگلا پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ 13 تاریخ کو, 13 مئی جو دوسری اتوار آ رہی ہے, اس کو ٹائم بھی 9 سے 11 ابھی 9 سے 11 ہے, ٹائم 9 سے 11 ہی ہو گئی, اور 13 مئی کو ہوگا. اس کے علاوہ ہمارا تحریک اور قرآن کی طرف کا دستور اغراض و مقاصد جو ہے وہ بعض اسٹال پر موجود ہے. جو بھی حضرات وہ لینا چاہے وہ وہاں بعض اسٹال سے فری آف کاسٹ ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, وہ لے سکتے ہیں. سوالات کریں. یہ بند کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی کاروبار میں نفع نقصان کی بنیاد پر کچھ رقم کی سرمایہ کاری کی گئی ہے. رہنمائی فرمائیں کہ کیا زکوٰۃ سرمایہ کی گئی رقم اور حاصل کردہ منافع دونوں پر نکالی جائے گی یا صرف سرمایہ کاری کی گئی رقم پر؟ بات یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کی جائیداد پر نکلتی ہے. اس میں جائیداد میں ہر وہ چیز جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے اور آپ کے ہاں رکھی ہوئی ہے اس سب پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. آپ کے رہائشی مکان پہ نہیں ہے, آپ کی سواری پہ نہیں ہے, آپ کے لباس اور آپ کے استعمال کی چیزوں پہ نہیں ہے, اس کے علاوہ ہر چیز پہ. اس میں سرمایہ کاری بھی ہے, اس میں نفع بھی ہے, اس میں شامل ہے. قرآن تو لوح محفوظ میں ریکارڈ تھا. پھر سورۃ البقرہ میں آیات کی منسوخی سے کیا مراد ہے؟ کیا پہلی کتابوں کے احکامات منسوخ کر دیے جاتے تھے کہ قرآن کی آیات کی نزول کے بعد ضرورت کے تحت آیات منسوخ ہوتی رہتی تھیں؟ ذرا تفصیل سے بتائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت علمی بحث ہے نسخ قرآن سے متعلق. ہم عام مجمع میں بیان نہیں کرتے, لیکن اشارتاً عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو اصل میں نسخ ہے جس کو ہم کہتے ہیں وہ اصل میں ایک ترتیب ہوتی ہے کہ انسان کو جس طرح سے ڈاکٹر پہلے ایک دوائی دیتا ہے تو ہلکی دیتا ہے, پھر ذرا سی طاقتور, پھر ذرا سی طاقتور. تو یہ نسخ جو ہے یہ مکمل طور پہ کسی چیز کو منسوخ کرنا نہیں ہوتا, بلکہ یہ ایک ترتیب ہوتی ہے. لیکن اب پہلے مثلا کہا گیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, جب نشے کے عالم میں ہو تو نماز کے قریب نہ جایا کرو. یہ حکم ہے کہ نشے سے نہیں روکا, نماز سے روکا. کہ نشہ تم کرتے ہو, شراب پیتے رہو, لیکن جب تم نے شراب پی ہوئی ہے اور نشے میں دھت ہو گئے ہو تو اس وقت نماز نہیں پڑھنی. اب حکم بڑا واضح ہے, سمجھ میں آ رہا ہے کہ نشہ کیا ہے, کس طرف لے جا رہے ہیں. اب جس نے شراب پینی ہے تو وہ کس وقت پیے گا؟ اس لیے کہ نمازیں تو شراب پینے کا وقت ہے, اس میں تو تابڑ توڑ نمازیں آ گئی ہیں. عصر کی آ گئی, مغرب کی آ گئی, عشاء کی آ گئی. معلوم کہ ان اوقات میں تو پینے کا کوئی سوال نہیں, تو محدود کر دیا. اور منشا کا پتہ چل رہا ہے کہ یہ نیت ہے چھڑوانے کی. اس کے بعد پھر دوسرے درجے پہ آیت نازل ہوتی ہے کہ اچھا پیتے ہو تم تو اتنا یاد رکھو کہ اس میں فائدہ کم ہے, نقصان زیادہ ہے. اسمہما اکبر من نفعہما, اس میں پینے میں کچھ فائدے ہوتے ہوں گے, تمہاری تجارت, تمہاری وائن انڈسٹری چلتی ہوگی, یہ بھی ہوگا, وہ بھی ہوگا فائدہ,
میں اتنا یاد رکھوں کہ اس کا نقصان جو ہے، اس کا گناہ جو ہے نا، وہ فائدے سے زیادہ ہے۔ اب سمجھنے والے کی سمجھ میں بات آ گئی کہ بھئی یہ تو روکنے والے ہیں، تو آہستہ آہستہ انہوں نے پہلے ہی سنبھل گیا کہ بھئی یہ معاملہ، یہ کام خراب ہو رہا ہے، یہ زیادہ دیر تک ہمیں نہیں دیں گے، چھوڑ نہیں گے۔ تیسرے درجے پہ آ کے کہا کہ رجس من عمل الشیطان، کہ یہ گندگی ہے، شیطان کا عمل ہے، فاجتنبوہ، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کیا؟ لیکن اس میں وقت لگا، آہستہ آہستہ آہستہ۔ آپ اگر نسخ کی تمام آیات پہ غور کریں تو اس میں اصل میں ایک ترتیب ہے تربیت کے اعتبار سے۔ ہو سکتا ہے کہ لوح محفوظ میں ایسے ہی درج ہو، کیا اعتراض ہے؟ ایسی ہی تربیت جائے گی۔ ایصال ثواب کا ایک اور طریقہ ختم بھی ہے۔ یہ ختم کیا ہوتا ہے؟ کیا اس قسم کا کوئی طریقہ حضور سے ثابت ہے؟ اگر نہیں تو کیا اس کے بعد جو کھانا تقسیم کیا جاتا ہے وہ جائز ہے کہ نہیں؟ وہی بات یہ ہے کہ یہ ختم جو ہوتا ہے، کہیں تو قرآن ختم کرتے ہیں، کہیں پتہ نہیں کھانا ختم کرتے ہیں، کیا ختم کرتے ہیں اس کا ہمیں پتہ نہیں، لیکن اتنی بات واضح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے۔ مائتھولوجی بنا لی ہے، دین جو اضافے آپ نے کر لیے ہیں، یہ کسی طرح سے بھی قرآن سے، حضور کی زندگی سے، صحابہ کی زندگی سے، ائمہ اہل بیت مطہرین کی زندگی، کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی ضعیف حدیث مل جائے نا، میں صحیح حدیث کا انتظار نہیں کروں گا، مجھے اگر ضعیف حدیث مل جائے نا ان اعمال کے لیے تو میں باقاعدگی سے ضعیف حدیث کی بنیاد پہ بھی میں یہ عمل کروں۔ میرے علم کی حد تک ضعیف حدیث بھی ایسی کوئی نہیں ہے جن سے یہ چیز ثابت ہو۔ میت یہ ایصال ثواب کا طریقہ جو حضور صحابہ سے ثابت ہو بیان فرمائے، یہی کو نماز بتا دیا گیا، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین۔ اس کا کثرت سے ورد کریں، جب نماز ختم کرنے لگے سلام پھیرنے سے پہلے اس آیت کی تلاوت جی بھر کے کریں۔ جس کو ایصال ثواب کرنا ہو، جب تمام مومنین آ گئے، آپ کے والدین آ گئے، آپ خود آ گئے، اسی آیت کا ورد کر لیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، یا وہ آیت کہ ربنا کما ربیانی صغیرا، ان کے لیے استغفار کریں۔ یہ ہے اصل طریقہ، ثابت ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، وہ زیادہ سے زیادہ ان کو برداشت کیا جا سکتا ہے۔ نیز یہ کہ ہمارے یہاں ایصال ثواب کا طریقہ قل، تہلم، سالانہ وغیرہ کا جو ہے، جس میں لوگوں کو بل کر قرآن پاک پڑھاتا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت ہے، کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، بلکہ میں آپ سے عرض کروں کہ شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ایسی ہے کہ آپ کو وہ کسی ایسے کام میں لگا دیتا ہے جو ذرا سے، یعنی دیکھنے میں بہت ہی کام ہے لیکن آپ کو اصل کام سے ٹریک سے ہٹا دیتا ہے۔ دیکھیے آپ کا اصل کام ہے کہ آپ قرآن مجید کو سمجھتے، یہ ایک مسلمان کی، مومن کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن مجید کو سمجھے۔ اب اس ذمہ داری سے ہٹانے کے لیے ایک سسٹم شروع کر دیا ہے ختم پاک کا۔ بیٹھ گئے ہیں، سپارے تقسیم کر دیے ہیں، قرآن مجید ختم کر لیا ہے، اور اب مطمئن ہو گئے ہیں کہ ہم قرآن والے ہیں، ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا، قرآن کی طرف سے ہم پہ جو ذمہ داری تھی وہ پوری ہو گئی۔ اب ہفتے میں ایک ختم آپ نے کر لیا، ملا کے لوگوں کو بلا کے کر لیا، کہیں جا کے کر لیا، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے قرآن مجید کے ساتھ اب آپ کی کوئی کمی رہ نہیں گئی، آپ نے پوری کر دی۔ یہ ہے وہ فریب جس میں شیطان نے ہم کو پھنسا دیا۔ وہ چھوٹے موٹے کام کروا کے ہمیں بڑے کاموں سے دور کر دیتا ہے۔
بعض چھوٹے چھوٹے کام کروا کے وہ ہم سے جرائم بھی کرا دیتا ہے. ایک سمگلر ہے، ایک بلیک مارکیٹر ہے، ایک رشوت خور ہے، وہ اس سے کہے گا اب جاؤ دیگیں پکا دو داتا صاحب، اتنی چادریں چڑھا دو، اتنی دیگیں پکا دو، ایک جگہ مسجد بنا دو. خرچہ کر دیا بہت سارا. اب ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے کہ بدبخت تو دودھ میں پانی ملاتا ہے، بدبخت تو دوائی بناتا ہے اور اس میں ملاوٹ کرتا ہے. تو وہ ضمیر سے کہے گا بکواس بند کر، میں نے مسجد نہیں بنائی، میں نے دیگیں نہیں پکوائی. روز اٹھ کے آ جاتا ہے مجھے ملامت کرتا ہے. تو وہ ضمیر کی ملامت کو شٹ اپ کرنے کے لیے وہ بات، دیکھیے یہ سارا کام جو ہے نا، یہ ساری رسوم، یہ قل، یہ چہلم، یہ فلاں، یہ فلاں، اور یہ 11ویں 12ویں اور یہ کنڈے، ان سب نے مل کے ہمارا کنڈا کر دیا ہے. اور اصل کام اور اصل مقصد اور جو ذمہ داری ہم پہ اللہ نے عائد کی ہے وہ اوور شیڈو ہو گئی ہے. اس لیے بعض نیکیاں خطرناک ہوتی ہیں. اگر کوئی چھوٹی نیکی آپ کو آپ کی ذمہ داری سے ہٹا رہی ہے تو اس چھوٹی نیکی کو شیطان کی چال سمجھیں، اس کو نیکی نہ سمجھیں. اسی یہاں ذرا سی انٹیلیجنس کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے عزیزان گرامی، یہ میں ان کے جائز ناجائز کے چکر میں نہیں پڑھتا ہوں. البتہ میں پہلے بھی سنا چکا ہوں، آج پھر میں آپ کو ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں جو میرے ساتھ پیش آیا. حیدرآباد میں میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر، میں ان کے گھر میں گیا ہوں، دوپہر کا کھانا کھایا ان کے، میں نے، انہوں نے مجھے اپنے کمپاؤنڈر سے ملایا جو ہندو تھا. کہنے لگے اس سے آپ مل لیں، بات میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. ملاقات ہو گئی. وہ بیچارہ کمپاؤنڈر آیا، ہندو تھا، بڑی یوں کہ بڑے جو ان کے ملنے کا طریقہ ہے، وہ مل کے چلا گیا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی اس ہندو کا والد فوت ہو گیا، کمپاؤنڈر کا، اس نے مجھ سے چھٹی مانگی، میں نے چھٹی دے دی. کہنے لگے کوئی 40 دن بعد اس نے کہا میں نے اپنے والد کا چہلم کرنا ہے. پھر چھٹی مانگی تو کہنے لگے میں نے اس کو ڈانٹ دیا کہ بدبخت تم نے چھٹی مانگی ہے تو مانگی، اب یہ تم چہلم وہلم کر کے ہمارے دین کی چیزیں تم اپنے نافذ کر کے وہ تم غلط بہانے بناتے ہو. میں نے اس کو ڈانٹ دیا کہ چہلم مسلمانوں کی چیز ہے یار، تم کہاں سے چہلم کرنے والے ہو گے اپنے باپ کے، تم ایسی چھٹی لے لو. کہتے جس نے میری ڈانٹ سن لی اور اس کے بعد اس نے بڑے دھیمے انداز میں مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اب ایسا کرتے ہیں کہ کل آپ قرآن اور حدیث کی ساری کتابیں لے آئیں اور میں سے آپ مجھے چہلم نکال کے دے دیں، اور میں اپنی گیتا اور رامائن لے کے آ رہا ہوں، اس میں سے میں نکال کے دے دیتا ہوں. کہتے ہیں دوسرے دن اپنے دین کی کتابیں اپنے مذہب کی لے کے آ گیا اور اسے چہلم کا حکم ہے کئی جگہوں پہ اس نے مجھے دکھا دیا کہ دیکھیے جی ہمارے ہاں تو چہلم یہاں ہے، یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، اب آپ دکھائیں. کہنے لگے میرے پاس تو نہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ ہماری چیزیں چراتے ہو اور ہمیں ڈانٹتے بھی ہو. ہماری چیزیں چراتے بھی ہو، ہمارے مذہب سے اس کو اسلام میں بھی داخل کر لیتے ہو اور ہمیں اس پہ عمل کرنے سے روکتے بھی ہو. اور کہتے ہیں کہ اس دن سے میں اس قدر شرمندہ ہوا ہوں. وہ کہتے ہیں میرے پاس جو بھی عالم آتا ہے میں یہ واقعہ اس کو سناتا ہوں اور اس سے پوچھتا ہوں کہ یہ چہلم کا عمل جو ہے کہیں قرآن و سنت میں اگر ہے تو دکھاؤ تاکہ میں اس کے وقت ہندو کو جواب تو دے سکوں. پتہ یہ چلا کہ بہت سی چیزیں ہندو مت سے ہمارے ہاں آ گئی ہیں. اس میں ایک لطیفہ اور بھی سن لیں. بچپن سے ہمارے باولپور میں خاص طور جب نکاح ہوتا ہے تو ہمارے عام طور پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ خود جو نکاح خواہ ہوتا ہے وہی بستہ بغل میں ڈالے ہوئے وہ بی بی کے ہاں وہی پہنچ جاتا ہے اور وہاں جا کے بہت پوچھتا ہے کہ بی بی آپ کو فلاں بن فلاں بطور اپنے خدائی چاہے وہ مجازی خدا کے خامند کے قبول. اب وہ مجازی خدا مجازی خدا مجازی خدا سنتے سنتے میں پریشان ہو گیا اور دل میں اب تک یہی رہا کہ خامد واقعی مجازی خدا ہوتا ہے. ایک دن میری بیٹی میمونہ نے کہا کہ ابو یہ پتی پرمیشور جو ہے
یہ تو ہندوؤں کا لفظ ہے اور مجاز خدا کہیں اس کا ترجمہ تو نہیں. پتی پرمیشور. پریشان ہو گیا کہ یار یہ تو وہی ہے. آپ دیکھیں ہم نے ہندو میں کتنی چیزیں ہم نے لے رکھی ہیں. پتی پرمیشور وہ کہتے ہیں اور اس کا لفظی ترجمہ مجازی خدا ہے. وہ یہاں کے مولوی کو حیا نہیں آتی, وہ کہیں چلے جا رہا ہے, اور بعض وہ نکاح کے الفاظ میں لکھ دیتا. عزیزان گرامی, ہمیں کچھ آنکھیں کھولنی چاہیے. اور یہ ہم نے جو تحریک چلائی ہے آؤ قرآن کی طرف, یہ کہ ذرا ہماری آنکھیں کھلے, ہمیں پتہ چلے کہ دین ہے کیا, اور کتنا حصہ ہم نے خود اپنے جی سے گھڑ کے ادھر سے ادھر سے لے کے ہم نے اسلام کے اندر گھسیڑ دیا ہے. رقیب کا مطلب ہے نگران, لیکن عام زبان میں رقیب دشمن کو کہتے ہیں. وضاحت فرمائیں. نہیں, رقیب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اور رقیب کے معنی ہوتے ہیں پوری نگرانی کرنے والا. یہ جو جسے ہم رقیب کہتے ہیں نا, کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں, اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. یہ وہ والا رقیب جو ہے نا, کہ ایک تو کیا ہوتا ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے, ویلن. تو یہ رقیب جو ویلن والا رقیب ہے نا, یہ اردو میں رقیب ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے, اور وہ بھی اس لیے کہ وہ آپ کی ایک ایک حرکت پہ نظر رکھتا ہے. جو ویلن بھی ہے وہ بھی ایک ایک چیز پہ نظر رکھتا ہے, اس لیے اس کو رقیب کہہ دیتے ہیں. اگر کوئی لڑکی شوہر پر جھوٹے الزام لگائے, اگر کوئی لڑکی زبردستی شوہر سے طلاق لے اور اسے عدالتوں میں گھسیٹے, اور شوہر ہر ممکن کوشش کرے کہ طلاق نہ ہو, تو کیا ایسی لڑکی کو حق مہر واپس شوہر کو دینا ہوگا یا لڑکی کے پاس رہے گا جبکہ لڑکی نے جہیز کا سارا سامان لے لیا ہو؟ رہنمائی فرمائے. بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں عدالت میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے, بہت واضح حکم ہے. ایک خاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ نے فرمایا, انہوں نے عرض کیا حضور سے کہ یا رسول اللہ, میرا خامند جو ہے نیک ہے, متقی ہے, اس کے ایمان سے, اس کے تقوی سے مجھے کوئی شکایت نہیں, لیکن میں اس کی بیوی نہیں رہنا چاہتی. یہ میری کمزوری ہے, میری مجبوری ہے, میری پسند ناپسند ہے, آپ میرے بارے میں حکم فرما دیں. آپ فرمایا اس نے تمہیں کچھ حق مہر دیا؟ اس نے کہا جی بہت دیا, یہ پورے کا پورا باغ جو ہے اس نے مجھے حق مہر میں دے دیا ہے. آج میں تم واپس کر سکتی ہوں؟ اس نے کہا جی میں واپس کرتی ہوں. آپ نے کہا ٹھیک ہے, تم نے حق مہر واپس کر دیا اور تم آزاد ہو, تمہیں طلاق ہو گئی. اب یہ ہے وہ چیز جس کو اسلام ایمیکیبلی سیٹل کرتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خاتون اگر نکاح میں آ گئی تو وہ ہمیشہ کے لیے لونڈی بن گئی. نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ مردوں کو, خامدوں کو بھی حکمت سے دیکھ لینا چاہیے کہ اس خاتون کا میرے ساتھ نباہ ہوگا, اس کا نہیں ہوگا. یہ ہم اکٹھے چلیں گے یا ہم اکٹھے نہیں چل سکیں گے. جہاں یہ بات طے ہو اور ان کو معلوم ہو جائے کہ ہمارا اکٹھے چلنا ممکن نہیں ہے, تو بجائے اس کے کہ عدالتوں میں گھسٹتے پھریں, اس کو گھسیٹتے پھریں, خود ہی چھٹی کر دینی چاہیے, طلاق دے دینی چاہیے, اور ایسی نوبت ہی نہ آئے. اب دیکھنا, عیسائی عدالتوں میں تو اس وقت تک طلاق ہی نہیں ہوتی جب تک کہ میاں یہ نہ کہہ دے کہ میری بیوی جو ہے وہ بدکار ہے. جب تک کہ وہ اس پہ بدکاری کا الزام نہ لگائے اور بدکاری پہ غلط گواہ نہ لے آئے, ان کی سیپریشن ہی نہیں ہو سکتی. ہمارا ایسا نہیں, آپ نہیں چل سکتے, جی نہیں چاہتا ہے, مزاج نہیں ملتا ہے, کوئی بھی بات ہے, آپ سیپریشن لے سکتے ہیں. اور ایک بات میں اور بھی عرض کر دوں, وہ اسلام کا حصہ ہے, ہم نے بھلایا ہوا ہے. نکاح کرتے ہوئے آپ یہ بھی طے کر سکتے ہیں, خاتون کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ حق اپنے پاس محفوظ رکھے کہ وہ جب چاہے طلاق دے سکتی.
اور آپ کے نکاح فارم میں یہ کالم لکھا ہوا ہے جس پہ کہ وہ خطیب صاحب جو ہے لکیر پھیر دیتے ہیں، وہ جو دوسرا صفحہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کالم کی قدر کرنی چاہیے۔ اسلام نے ایک حق دیا ہے، اس حق کو آپ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ اور جو لوگ بارات لے کے آئے ہوئے ہیں انہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ اسلام کے دیے ہوئے ایک حق کو وہ تسلیم نہ کریں کہ جی یہ نہ کریں؟ کیوں نہ کریں؟ اس لیے یہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور ہے جی کوئی؟ اچھا ہے تو کافی۔ یہ چھوٹے چھوٹے یعنی کہ مختصر کر دیجیے۔ یہ وریام کا کیا مطلب ہے یہ مجھے تو معلوم نہیں ہے جی۔ بہت معذرت کے ساتھ عرض کرتی ہوں کہ آپ کی ایک بات سے دل دکھتا ہے جب آپ مدرسوں اور مولویوں کو برا کہتے ہیں۔ برا نہیں کہتا ہوں، صرف اتنا کہتا ہوں جو صحیح اہل دین ہیں میں ان کا شاگرد ہوں، لیکن جن لوگوں نے اس کو ایک کاروبار بنایا ہوا ہے اور جن کی وجہ سے یہ فرقہ واریت اور دہشت گردی ہے اور جن کی وجہ سے ہمیں پہروں میں بیٹھنا پڑتا ہے، گھروں کو بدلنا پڑتا ہے، میں اندھا دھند ان کی تعریف نہیں کر سکتا۔ اس دور میں جب سپر پاور سے لے کر سارے حکمران تک سب ان کو مٹانے پر تلے ہیں، جی ان کو مٹانے پہ کوئی نہیں تلا ہوا، جن کو مٹانے پہ وہ تلے ہوئے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ طالبان جیسی قوت ہے، وہ جہادی تنظیموں جیسی قوتیں ہیں، وہ ایسے مدارس ہیں جو واقعتاً رجال اور علماء پیدا کر رہے ہیں، ان کو مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ جو صرف اشتہار بانٹتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں، ان کو تو وہ تو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ علامہ جاوید احمد غامدی کا داڑھی کے بارے میں نقطہ نظر آپ کے علم میں آیا ہے؟ اگر نہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ کے درجہ ذیل میں ان کے نقطہ نظر کی وضاحت کر دیں۔ ان کے نزدیک یہ تمام انبیاء اور صالحین کا طریقہ رہا، حضور نے بھی اس کو اپنایا، مگر اس کو سنت کے طور پر جیسے باقی اعمال، نماز، روزہ، حج اور دیگر اعمال کی طرح قانون سازی نہیں کی، لہٰذا اس کو معاشرت اور چہرے کے لحاظ سے جیسے چاہیں رکھ لیں، اللہ اس کا اجر دے گا، مگر یہ کہنا کہ داڑھی منڈوانے سے گناہ ہوگا ایسا غلط ہوگا۔ انہوں نے ایک مفصل لیکچر اس موضوع پر دیا اور تمام احادیث کے حوالے سے اس کو بیان کیا ہے۔ میں نے اس کو مختصر یہاں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اپنا نقطہ نظر بیان کر دیں، وہ میں بیان کر چکا ہوں کئی مرتبہ۔ ہمارے بھائی جاوید احمد غامدی صاحب اہل علم لوگوں میں سے ہیں، میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں۔ وہ نوعمری کے زمانے سے ہی وہ درس دینے لگے، میں کئی مرتبہ ان کے درس میں بھی گیا تھا، میں نے سب دیکھا۔ بیچارے وہ جماعت اسلامی میں بھی رہے، وہاں سے بھی ان کو کچھ کسی قسم کی بات ہوئی جیسے ان کو جانا پڑا، نکلنا پڑا۔ میں ان کے اخلاص میں شک نہیں کرتا، وہ ایک عالم ہے، اہل علم ہے، انہوں نے ایک بات کہہ دی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ دیکھیں دو باتیں ہیں، ایک تو اللہ کا وہ حکم ہے جو قرآن مجید میں آ گیا، ایک اللہ کا وہ حکم ہے جو قرآن میں تو نہیں آیا، حضور کی زبان پہ آیا۔ جیسا کہ میں نے درس کے شروع میں استجابوا للہ والرسول کی شرح میں کہا، وہ بھی اللہ کا ہی حکم ہوتا ہے جو حضور کی زبان پہ آتا ہے، لیکن وہ لفظاً نہیں آتا، وہ معنن آتا ہے، مطلب مفہوم معنی حکم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن الفاظ رسول اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اب اس میں بڑی واضح بات ہے، وہ حکم جو قرآن میں آئے اس کو ہم فرض کہتے ہیں، اور وہ حکم جو قرآن میں نہ آئے، اللہ کا وہ حکم جو حضور کی زبان پہ آئے، اس کو ہم واجب کہتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ اس اعتبار سے چونکہ داڑھی کا حکم حضور کے الفاظ میں آیا ہے تو اس کو ہم واجب کہتے ہیں۔ اس شوارب واف اللہ۔ اب واجب کو اگر آپ تشریع میں نہیں لائیں گے اور واجب کے ترک کو اگر آپ گناہ نہیں مانیں گے، واجب کے ترک کو آپ حرام نہیں قرار دیں گے تو کیا کہیں گے؟ اس لیے میں اس بات سے بہت ادب کے ساتھ اور جاوید غامدی سے بہت پیار کے ساتھ، وہ ان لوگوں میں سے ہیں، وہ ہیں ڈاکٹر اسرار ہیں
یہ آپس میں جتنا بھی لڑے مگر میں دونوں سے پیار کرتا ہوں، سچی بات یہ ہے۔ اور میں نے کئی مرتبہ ان کے درمیان آ کے صلح کرانے کی بھی کوشش کی ہے، میں اس میں ناکام ہو گیا۔ میں دونوں سے پیار کرتا ہوں، میں دونوں کی بزرگی کا قائل ہوں، ایک عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، ایک عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، لیکن بہرحال میرے لیے یہ دونوں قابل عزت اور قابل محبت لوگ ہیں۔ اور غلطیاں ہر شخص سے ہوتی ہیں، میں نے بے شمار غلط مسائل آپ کو بتا دیے ہوں گے، ایسے ہی ڈاکٹر اسرار صاحب سے بھی کئی مرتبہ غلطیاں ہوئیں اور ایسے بھی ہوا، میں ان کی عظمت کا قائل ہوں، ہم نے ان کو بتایا، وہ مان بھی گئے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ جاوید غامدی صاحب سے میری ملاقات ہو تو میں ان سے عرض کروں، شاید وہ مان بھی جائیں۔ چہرے کے پردے کے بارے میں واضح طور پر احکامات بتائیں، کیونکہ اکثر خواتین سمجھتی ہیں کہ چہرے کا پردہ نہ کرنے کی سے اتنا فرق نہیں پڑتا، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ بات یہ ہے کہ میری نظر میں زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ چہرے کا پردہ بھی ہو، لیکن اس بات سے انکار ہم نہیں کر سکتے کہ بعض فقہا کے نزدیک اس کی گنجائش بہرحال موجود ہے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح باقی جسم کا پردہ واجب ہے یا فرض ہے، ایسے ہی چہرے کا پردہ جو ہے وہ فرض نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں وہ ایک حدیث بھی لاتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک خاتون کا پورا جسم جو ہے وہ ڈھانکنے کے لائق ہے، ستر ہے، سوائے تین چیزوں کے، ایک اس کے دونوں ہاتھ، ایک دوسرا اس کے پاؤں، اور تیسرے اس کا چہرہ۔ اگر یہ حدیث درست ہے تو پھر گنجائش نکلتی ہے، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ اکثر فقہا کی رائے اس کے برعکس ہے، اور پردے پہ جو سب سے بہتر کتاب لکھی گئی ہے وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، پردہ۔ میں نے اس سے اچھی کتاب شاید نہیں پڑھی، یعنی مغربی تہذیب کے رد میں اس سے بہتر کتاب میں نے کوئی نہیں پڑھی۔ وہ کتاب ضرور پڑھ لیں۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ اس معاملے میں سخت تھے، متشدد تھے، وہ چہرے کے پردے کو بھی فرض قرار دیتے تھے۔ تو اب اتنے بڑے لوگ ایک طرف ہیں، اور گنجائش جن لوگوں کی طرف سے آئی ہے ان میں خود امام ابو حنیفہ بھی شامل ہیں۔ اس لیے بہرحال ہم ایسا بھی نہیں کہ کوئی سخت رائے اختیار کریں، جو لوگ گنجائش سے فائدہ اٹھانا چاہیں ٹھیک ہے، جو عزیمت کا راستہ، احتیاط کا راستہ اختیار کرنا چاہیں وہ چہرے کا پردہ اختیار کریں۔ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ خواتین جو دعوت کا کام کرتی ہیں، داعی ہیں، ان کو ذرا سخت نمونہ بننا چاہیے، وہ چہرے کا پردہ ضرور کریں۔ کیا وتر کی نماز کے بعد کوئی اور نماز پڑھنا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ عام طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر کی نماز سب سے آخر میں پڑھتے تھے، مگر اس سے کہیں یہ ثابت نہیں ہوگا کہ اس کے بعد اگر کبھی نماز پڑھنے کا جی چاہے تو پتہ چلے کہ نہیں تو گنجائش ہی نہیں ہے 2 نفل پڑھنے کی، ایسا نہیں ہے۔ کیا خواتین کو ناخن لمبے رکھنے کی اجازت ہے اگر ان کو بہت خطرہ ہو اور وہ ناخنوں سے حملہ کرنے کی ماہر ہوں تو وہ رکھ لیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہائیجینیکلی بھی اور ویسے بھی کسی طرح یہ جائز نہیں ہے، ناخن نہیں رکھنے چاہیے، دیندار خواتین کے لیے بالکل میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے۔ بلکہ میرا ذوق تو یہ کہ یہ وہ جو اس پہ لہو مل لیتی ہیں، کیا ہوتا ہے وہ نیل پالش، اس کو بھی ایوائڈ کرنا چاہیے۔ بالغ لڑکا اور لڑکی جو آپس میں رشتہ دار بھی ہوں ایک دوسرے سے مصافحہ کر سکتے ہیں؟ جی ہرگز نہیں، مصافحہ شادی کے بعد کریں، شادی سے پہلے نہیں۔ اگر کسی نماز میں 4 رکعتوں کی سنت کی اور غلطی سے 2 پڑھ لی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں، اگر 4 کی نیت کی تو 4 پڑھنی چاہیے، الا یہ کہ اس دوران میں جماعت کھڑی ہو جائے تو وہی سلام پھیر دینا چاہیے، جتنی پڑھی اتنی ہو گئی۔ میں نے ایک جگہ کہا تھا کہ قرآن مجید کی آیات کے اندر مختلف مطالب چھپے ہوتے ہیں اور ہر مطلب درست ہوتا ہے، کیا میں نے غلط تو نہیں کہا؟ میرا خیال ہے آپ نے غلط ہی کہا، ہر مطلب درست نہیں ہوتا، جو آپ چاہیں نکال لیں، وہی مطلب درست ہوتا ہے جو کہ سیرت اور سنت کی روشنی میں درست ثابت ہو۔
کیا ماہواری کے دوران تفسیر یا حدیث کی کتاب ہاتھ میں لے کر پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں۔ میں فوٹوگرافر کا کام کرنا چاہتا ہوں، کیا اس کی آمدنی یا یہ کاروبار جائز ہے؟ مشکوک تو ضرور ہے یار، جائز ہو نہ ہو، کوئی اور کاروبار کر لیں تو بہتر ہے۔ یہ پریشان کرنے میں دعا ہے۔ 10 حج کے روز قربانی صبح 11 بجے ہو گئی، مگر کنکریاں ظہر کے بعد ماری گئیں، کیا دم واجب ہو گیا؟ بات یہ ہے کہ اگر تو کسی حنفی مولوی سے پوچھیں گے تو وہ تو کہے گا کہ دم واجب ہو گیا، ان کے ہاں ترتیب جو ہے وہ واجب ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے، میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے مولوی صاحبان اس معاملے میں سختی کرتے ہیں۔ ہر جگہ دم واجب نہیں ہوتا، غریب آدمی بیچارہ یہاں سے جاتا ہے وہ، اور اس کے آپ وہاں پہ وہ دم واجب کر کر کے اس کا پٹرا کر دیتے ہیں، جبکہ احادیث میں کھلے کھلے الفاظ میں موجود ہے کہ صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کام پہلے کرنا تھا، ہم نے بعد میں کر لیا، اب کیا کریں؟ آپ میں لا باس، کوئی حرج نہیں۔ یا رسول اللہ ہم نے پہلے یہ کر لیا، بعد میں یہ کر لیا، جو ترتیب ہو گیا، آپ نے کہا لا حرج، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو جب اتنی گنجائش آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے تو یار سختی نہیں کرنی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ غلطی ہے، اس پہ اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے اور دم بم کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ باقی سوالات کچھ تھے وہ اگلی بات کریں۔ چلیے بات کر، کیا اسلام ابارشن کی اجازت دیتا ہے، خاص طور پہ جب کہ حمل ریپ کا نتیجہ ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلام کسی شکل میں بھی ابارشن کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ جو اب سوال ہے کہ وہ حمل ریپ کا نتیجہ ہو، اب یہ اتنا سادہ سوال نہیں ہے کہ اس کا جواب میں یہ نہیں دے دوں۔ بہرحال یہ پورے کیس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس میں آگے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن ابارشن جو ہے بہرحال ایک حرام عمل ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو آپ کہیں اور بھی پیش کر دیں، میں ایسے مسائل سے بہت گھبراتا ہوں، اور سچی بات یہ ہے کہ جواب دینے سے کتراتا بھی ہوں اور میرے دل میں خود بھی شک ہوتا ہے، اس لیے اس سوال کا جواب جو ہے میں دینے سے قاصر ہوں۔ جامعہ اشرفیہ میں لے دیں، ہاں کہیں سے کسی اور مفتی صاحب سے جامعہ اشرفیہ سے پوچھ لیں کہ ایسی شکل میں۔ بہرحال میری رائے یہ ہے کہ اس کا تعلق حالات سے ہے، حالات کو ذرا غور سے دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کیا بن رہے ہیں۔ اس میں ایسے مسائل میں جواب دینے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بچے کی ماسٹرز کے فائل رزلٹ میں سیکنڈ ڈویژن آ گئی ہے، جبکہ اس کے گھر والے، اساتذہ کرام اور تمام کلاس والے سمجھتے تھے کہ اس کے بہت اچھے مارکس ہیں۔ وہ بچہ اس وقت سے بہت سٹریس میں ہے، رو رو کے آنکھیں سوج گئی ہیں، وہ اپنے جاننے والوں کا سامنا نہیں کر پا رہا۔ اس نے کہا ہے کہ اس کے لیے اس محفل میں دعا کی جائے، اس کے علاوہ اس کی رہنمائی کریں کہ وہ کیا کرے، کیا اللہ پر توکل کر کے انہیں نمبروں کو قبول کرے یا امپروو کرے، جبکہ پہلے بھی اس نے محنت کم نہیں کی تھی۔ یہ ذہن میں رہے کہ اب آگے اس نے جاب کے لیے اسی بیس پر اپلائی کرا، نہیں تو وہ رزلٹ کو چیک بھی کروا لیں، اور میں پتہ چلے کہ رزلٹ ایسا ہی ہے اور امپروو نہیں ہو سکتا، دوبارہ امتحان لے لیں، اور ہم دعا بھی کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنیت والہدی۔ اے اللہ، یہ کام، یہ تیرا کام ہے، یہ بڑا کام ہے، اور ہم بہت چھوٹے ہیں۔ اے اللہ، تو چاہے تو چھوٹوں سے بھی بڑا کام کروا سکتا ہے۔ اے اللہ، یہ ذمہ داری تو نے ہمارے کندھوں میں ڈالی، کندھے بہت چھوٹے ہیں، کام بہت بھاری ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، اس کام کو کرنے کے لیے ہماری صلاحیتیں اس میں بروئے کار لانے کے لیے اے اللہ تو مدد فرما، اور اے اللہ اس کام کو کرنے کے لیے ہمیں صحیح دست و بازو عطا فرما، ایسے لوگ عطا فرما جو ہماری اصلاح کر سکیں، ایسے لوگ جو اس کام کے لیے دن رات وقت لگا سکیں، اپنی جان اور مال قربانی کر سکیں۔
اور ہمارے بعد اس کام کو آگے اور آگے اور آگے لے جا سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اس بچے کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اور اس کو اے اللہ تو اپنی جگہ پہ سکون اور قرار اور ترقی نصیب فرما۔ صلی اللہ علیہ